فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور وہ مسلسل تم سے لڑائی لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ تمہیں اپنے دین سے پھیر دیں اگر وہ طاقت رکھیں۔ یاد رکھو تم میں سے کوئی آدمی جو اپنے دین سے پھر گیا اور پھر کفر ہی کی حالت میں وہ فوت ہو گیا، یہی لوگ ہیں ان کے اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو جائیں گے اور یہی جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیش اسی میں رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، نہایت عزت کے لائق بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے جب سے یہ کائنات بنائی ہے تب سے ہی حق والے اور باطل والے لوگوں کا آپس میں مقابلہ چلتا آ رہا ہے۔ اولیاء الشیطان اور اولیاء الرحمن کی آپس میں جنگ جو ہے وہ جاری ہے، شروع سے ہے، چلی آ رہی ہے اور اس دنیا کے آخری دن تک جو ہے وہ چلتی رہے گی۔ اور پھر شیطان اور اس کے حواری اپنی پوری قوتوں کے ساتھ، اپنے پورے مال و اسباب کے ساتھ، اپنے پورے ذرائع اور اسباب کے ساتھ وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ اسلام والوں کو، مسلمانوں کو، دین والوں کو، رحمان سے تعلق رکھنے والوں کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے اور ان کا نام و نشان جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، یا انہیں کم از کم دنیا میں ذلیل و خوار جو ہے وہ کر دیا جائے۔ اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی بھی کوشش رہی ہے، رحمان کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کی بھی یہ کوشش رہی ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کیا جائے، مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو، اسلام کا بول بالا ہو۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کفار اور اولیاء الشیطان یہ زیادہ محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور زیادہ کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تاکہ ان کا غلبہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ان کی چال بازیوں کو، ان کی فریب کاریوں کو، ان کے دجل کو اور ان کے دھوکے کو اور ان کی سازشوں کو سب کا تذکرہ کیا ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ لوگ بڑی چالیں چلتے ہیں، بڑی سازشیں کرتے ہیں اور بڑے مکر کرتے ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهُ، وہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا، وہ بھی مکر کرتے ہیں اور چالیں چلتے ہیں اور میں بھی ایک چال چلوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کئی جگہ پہ ان کا جو ہے یہ تذکرہ کیا، اور ایک جگہ پہ تو یہ کہا وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ ان کے مکر اتنے قوی نہیں ہیں کہ جس سے پہاڑ جو ہے وہ ہٹ جائیں۔ اس آیت کا ترجمہ جو ہے وہ ایک یہ کیا گیا ہے کہ وہ بڑے چال چلتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی چالوں کو اور ان کی سازشوں کو سب کو جانتا ہے، اور ان کی چالیں کو اتنی بڑی نہیں ہے کہ پہاڑوں کو ہٹا دے۔ اسلام جو ہے، دین جو ہے، ایک پہاڑ ہے، ایک بڑی قوت اور بڑی مضبوط چیز ہے، ان کی چالوں سے، یہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ وہی آیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ، جس کے بارے میں ہم یہ شعر پڑھتے ہیں کہ واقعتاً دین ایک بڑی مضبوط اور ایک بڑی قوی چیز ہے، کافروں کی یہ معمولی سی چالیں اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لیکن اسی آیت کی ایک دوسری قرات ہے وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ،
ان کے چالیں اتنی بڑی ہیں، اتنے بڑے بڑے وہ منصوبے بناتے ہیں اور ایسی سازشیں کرتے ہیں کہ اگر ان کے مقابلے میں پہاڑ بھی آ جائیں تو پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا. اور واقعتاً یہ بھی معنی جو ہے وہ درست معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر کے اعتبار سے ان کی چالیں بہت مضبوط ہیں. اللہ کے مقابلے میں ان کی چالوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی چالیں بہت بڑی ہیں. اور اللہ کریم نے یہ کہا کہ اگر وہ پہاڑوں کو بھی ہٹانا چاہیں تو اپنے رستوں سے پہاڑوں کو بھی جو ہے وہ اپنی چالوں کے ذریعے سے ہٹا ڈالیں. لیکن کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کو مانیٹر کر رہے ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں، سب کچھ جو ہے وہ چل رہا ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ، اگر اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے پیچھے نہ دھکیلتا، ایک دوسرے سے پیچھے نہ ہٹاتا، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، تو یہ دنیا میں ایسا طوفان آ جاتا کہ جس سے اللہ کی عبادت کرنے والی تمام جگہ، وہ گرجوں کی شکل میں ہو، کنیسوں کی شکل میں ہو، معبد خانے ہوں یا مساجد کی شکل میں ہو جہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ ساری کی ساری ختم ہو جائے. ان کی چالیں، ان کے منصوبے اور ان کی آراء اور ان کی خواہشات وہ ایسی ہیں جس کے ذریعے سے وہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ تباہ و برباد کر دینا چاہتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ روکنے والا ہے، بعض کو بعض کے ذریعے سے پیچھے ہٹا دیتا ہے. یہ دنیا کا نظام اور انصرام جو ہے وہ چل رہا ہے. اور ان کا سب سے بڑا پوپ، سب سے بڑا پادری، وہ تو اس نے شروع میں ہی کہا تھا انذرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین، کہ اللہ مجھے ایک دفعہ مہلت دے دی. کہا تجھے مہلت دے دی، قیامت تک تجھے مہلت دے دی ہے. پھر اس نے کہا تھا فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں ضرور بے ضرور قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں ان کے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا، ان کو سیدھے راستے پہ چلنے نہیں دوں گا. ان کے دائیں جانب سے آؤں گا، ان کے بائیں جانب سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے آگے سے آؤں گا. ولا تجد اکثرهم شاکرین، ان میں سے اکثر لوگوں کو تو اپنا شکر گزار بندہ نہیں پائے گا. تو یہ ایک تمہید ہے کہ حق اور باطل کے درمیان یہ صراع شروع زمانے سے چلا آ رہا ہے اور آج بھی چل رہا ہے، اور یہ تقریباً قیامت تک جو ہے وہ چلتے ہی رہنا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ وعدے ہیں، مسلمان کو ان وعدوں کے بارے میں تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ کریم کا یہ وعدہ ہے کہ مومنوں کو وہ غلبہ عطا فرمائے گا، وہ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا، اسلام غالب آئے گا. شیطان اور اس کے حواری اسلام اور اس کے ماننے والوں پہ غلبہ حاصل نہ کر سکیں گے. تم میرے بندوں پہ کسی قسم کا تسلط نہیں کر سکو گے. سوچنے کی بات یہ ہے، یہ وعدے قرآن مجید میں ہیں، اللہ کے ہیں، اور 100% نہیں بلکہ جتنے مرضی فیصد بڑھانا چاہیں بڑھا کے کہہ دیں کہ یہ بالکل سچے ہیں اور ان میں رائی کے دانے کے برابر بھی ذرا کسی قسم کا بھی کوئی شک و شبہ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. تو پھر آج مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہیں، تباہ و برباد کیوں ہیں، اسلام ہمیں نیچا جاتا ہوا نظر کیوں آتا ہے، مسلمان ہمیں پستی میں نظر کیوں آتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے، اگر دیکھا جائے تو اسلام اللہ کے فضل سے آج بھی نیچا نہیں ہے، اسلام آج بھی اونچا ہے. پستی میں ہیں تو مسلمان پستی میں ہیں، اسلام پستی میں نہیں آیا. آج بھی اسلام کا سب سے بڑا دشمن بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ اسلامی تعلیمات کا صحیح طریقے سے مطالعہ کرتا ہے، اسلام اس کے دل پہ اثر کرتا ہے. وہ اسلام کا ایک پہلو دیکھ لیتا ہے کہ یہ پہلو کس قدر خوبصورت ہے، اور دنیا میں اس طرح کا کوئی پہلو نہیں پایا جاتا ہے. اس کے دل کی جو ہے وہ کایا جو ہے وہ پلٹ جاتی ہے، اور اس کی کنڈیشن وہی ہو جاتی ہے جو جبیر ابن مطعم نے کہا تھا قاد قلبی یطیر. یہ آیت سن کر تو مجھے ایسے لگا کہ میرا سینہ شک ہو جائے گا اور میرا دل جو ہے وہ نکل کر پرندے کی طرح اڑ جائے گا. یہ کیا کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے. تو اسلام جو ہے آج بھی بلند ہے. اگر کمزور ہیں، پست ہیں، ذلیل ہیں تو اس کے ماننے والے ہیں، اور اس کی وجہ ہے کہ ماننے والے اس اسلام کو صحیح طریقے سے مانتے نہیں. اگر آج بھی
اسلام کے ماننے والے اس کو صحیح طریقے سے ماننا شروع کر دیں تو یہ اسلام آج بھی غالب اور مسلمان آج بھی غالب. کافر جو ہے وہ ان کو شکست نہیں دے سکتا ہے. کافر مسلمانوں کے اوپر تسلط حاصل نہیں کر سکتا ہے. یہ اسی وقت کافر تسلط حاصل کرتا ہے جس وقت مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. ایمان کے تقاضے جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں. اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے جو ہے انسان ان کو پسے پش ڈال دیتا ہے. اس وقت جو ہے اس کے ماننے والے پھر کمزور ہو جاتے ہیں اور حالات جو ہے وہ بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسلام کی کچھ شرائط ہیں, کچھ اسباب ہیں, ان کو اگر اختیار کر لیا جائے تو اسلام اور اس کے ماننے والے یقیناً مضبوط ہے, یقیناً قوی ہیں. آج ہمارے ایمان کے اندر جو ہے وہ کمزوری ہے. آئیے دیکھیے وہ کون کون سے اسباب ہیں جن کی بنا پر ہم پستی کی طرف چلے جا رہے ہیں. اگر ان کو آگے بڑھائیں تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. کہاں 313 اور کہاں 1000, ان کا کوئی جوڑ تھا, لیکن کیسے غلبہ مل گیا؟ انہی اسباب کی بنا, انہی شروط کی بنا پر, انہی پابندیوں کی بنا پر جو اللہ نے لگائی ہیں مسلمانوں پہ, ان کی پابندیاں انہوں نے کی اور وہ کامیاب اور کامران ہو گئے. نمبر 1, ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں. اے مومنو, اے مسلمانوں, اے لوگو, اللہ پر ایمان لے آؤ اور نیک عمل کر لو, میں تمہیں غلبہ دوں گا, میں تمہیں کامیاب کر دوں گا, یہ میرا وعدہ ہے. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. ہم جو ہے ضرور بالضرور, اللہ تو ویسے ہی کہہ دے بات سچی اور پکی ہے اور وعدہ پکا ہے, لیکن تاکید کے ساتھ, انا کے ساتھ, لام قسمیہ کے ساتھ, ہم ضرور بالضرور اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ان لوگوں کی بھی جو ایمان لائے. فی الحیات الدنیا, آخرت میں نہیں, دنیا کی زندگی میں بھی ان کی مدد کرتے ہیں. اگر وہ ایمان لے آتے ہیں تو ان کی مدد کریں گے, لازمی مدد کریں گے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنکم فی الارض. اللہ نے تو وعدہ کر رکھا ہے, تم میں سے جو بھی ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے, میں اسے زمین میں خلیفہ اور جانشین اور نائب بنا دوں گا اور اس کو حکومت دے دوں گا. وہ آئے تو صحیح, ایمان تو لے کر آئے, عمل صالح تو کرے, میں اس کو زمین پہ غلبہ دینے کے لیے جو ہے وہ تیار. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے مسلمانوں کے اوپر کوئی رستہ نہیں چھوڑا ہے, وہ غالب نہیں آ سکتے ہیں. الاسلام یعلو ولا یعلی, اسلام ہمیشہ بلند ہوتا ہے, پست نہیں ہوتا ہے. فرمایا اسلام قبول تو کرو صحیح, اسلام لے کر تو آؤ صحیح, اس کے مطابق عمل تو کرو صحیح, پھر دیکھو کہ میں تمہاری مدد جو ہے وہ کیسے کرتا ہوں اور اس کو غالب جو ہے وہ کیسے کرتا ہوں. آج ایمان موجود ہے لیکن اس کے بعد میں آنے والی شرطیں جو ہے وہ نہیں پائی جاتی, اس کے ساتھ والی جو شرطیں ہیں وہ نہیں پائی جاتی. دوسری شرط, ایمان لاؤ, اخلاص کے ساتھ ایمان لاؤ, اخلاص کے ساتھ. من قال لا الہ الا اللہ من قلبہ صادقا من قلبہ خالصا من قلبہ, وہ آدمی مومن ہے جو دل سے سچے طور پر ایمان لاتا ہے. مخلصین لہ الدین, دین کو خالص اسی کے لیے کرتا ہے. اگر مخلص ہے پھر وہ ایک تنے تنہا بندہ ہی کیوں نہ ہو, پوری دنیا سے ٹکرا جائے, پوری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کرتی. بنی اسرائیل کا ایک بچہ نہیں تھا, چھوٹا سا, اور اس نے دین سیکھ لیا اور اللہ پہ پختہ ایمان لے آیا اور اس پر یقین کر لیا. جادوگر, بادشاہ, اس کے حواری, اس کی فوج اس بچے کا کچھ نہیں بگاڑ, اور وہ آگے ہی آگے جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا. فرمایا لوگوں ایمان لاؤ اخلاص کے ساتھ, منافقت کے ساتھ نہیں, سچا ایمان لاؤ اور صحیح طریقے سے اخلاص کے ساتھ دین پر عمل کرو, تمہارے لیے غلبہ ہی غلبہ ہے, کامیابی کامیابی ہے, کامرانی کامرانی ہے. کیوں پریشان ہوتے ہو؟ لیکن اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو منافقت کرو گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافق سب سے نچلے گڑھے میں ہے. اعتقادی ہو تب, اگر جو ہے وہ عملی ہے تو تب بھی پھر وہ دنیا میں جو ہے وہ عزت اور سکون کی زندگی حاصل نہیں کرتا. قولی فعلی عملی طور پر انسان جو ہے وہ منافقت کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کے لیے کامیابیاں نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مشہور ہے,
सखावत करने वाला, कारी कुरान और अल्लामा और फहामा, और इसी तरीके से मुजाहिद। आज ये भी रोना पड़ता है, जिहाद नहीं है, लड़ाई नहीं लड़ी जाती, काफिरों के साथ लड़ता नहीं। जो लड़ते हैं वो कितने मुखलिस हैं। इखलास नाम की चीज ही मौजूद नहीं है। किस किस का जो है वो तस्करा किया जाए, क्या क्या जो है वो होता है, क्या नहीं होता, दुनिया में मुसलमान क्या करते हैं। फरमाया ये वो 3 बंदे ऐसे हैं जो बड़े आला किस्म के अमल करने वाले हैं, इखलास न होने की वजह से जहन्नम की आग को इनके जरिए से भड़काया जाए। सबसे पहले यही जहन्नम रसीद किए जाएंगे जिनको अल्लाह तबारक व तआला वलियाज़ बिल्लाह सजा देंगे, उनके जरिए से इस्लाम और मुसलमानों को गलबा मिलेगा। मुनाफकत है अमल में भी, रियाकारी है, दिखलावा है। आज नमूदो नमाइश के अलावा हमारे पास है क्या है? आज दिखलावे के अलावा हमारे पास है क्या है? जो भी हम अमल करते हैं वलियाज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए, हमारा हर अमल जो है वो लोगों को दिखलाने के लिए होता है। मैं बैतुल्लाह के साथ खड़ा हूं, मेरी तस्वीर खींच लो। मैं तवाफ कर रहा हूं, मेरी तस्वीर खींच लो। मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मेरी तस्वीर खींच लो। मैं दुआ कर रहा हूं, मेरी तस्वीर खींच लो। रियाकारी रियाकारी, दिखलावा ही दिखलावा, जुबान के साथ भी, कौल के साथ भी, फेल के साथ भी, अमल के साथ भी, हर चीज में। तो फिर ऐसे लोगों को गलबा जो है वो हासिल नहीं होता। ईमान लाइए, अमले साले कीजिए और इखलास के साथ ये काम कीजिए, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला जो है वो गलबा अता फरमाते। नंबर 3, लोगों अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह के दीन को गालिब करो, दीन को अपने ऊपर भी नाफिज करो, अपने अहले खाना पे भी नाफिज करो, अपने दोस्त अहबाब पे भी नाफिज करो, जानने वाले और ना जानने वाले लोगों तक दीन पहुंचाओ। फिर देखो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को गलबा जो है वो कैसे अता फरमाते, उनकी मदद जो है वो कैसे करते हैं। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया है, अल्लज़ीना मक्करना फिल अर्द अक़ामुस्सलाह व आतवुज़्ज़काह व अमरू बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर। जिनको हम जमीन में जगह देते हैं, उन्हें मकाम दे देते हैं, वो क्या करते हैं? नमाज कायम करते हैं, नमाज कायम करते हैं, नमाज की हिफाजत करते हैं, उसके अरकान की, उसके औकात की, उसकी शुरूत की, उसे बड़े खूबसूरत तरीके से अदा करते हैं। अगर हमारी नमाज ही का मामला ले लिया जाए, जो मुसलमानों में सबसे ज्यादा मौजूद है, मेरा ख्याल है नमाज जितना अमल इस वक्त मुसलमानों में और कोई ज्यादा मौजूद, ज़कात भी इतनी ज्यादा मौजूद नहीं, हज भी इतना ज्यादा और उम्रा भी इतना ज्यादा मौजूद नहीं जितनी नमाज मुसलमानों में मौजूद है। हुस्न अखलाक भी इतना ज्यादा मौजूद नहीं जितनी नमाज मौजूद। लेकिन उसका हशर देख लिया जाए हम क्या करते हैं, तो हर किसी को मालूम है कि नमाज के साथ क्या किया जाए। अकामुस्सलाह, इकामत सलात होनी चाहिए। इकामत सलात यानी नमाज को वक्त पे अदा करो, खुशू खुजू से अदा करो, अरकान और वाजिबात के साथ अदा करो, शराइत के साथ अदा करो, अल्लाह के साथ मुकम्मल तवज्जो करते हुए, ताल्लुक जोड़ते हुए इबादत को अदा करो। ये नमाज आप जब बोलेंगी, नमाज बोलकर आपको बतलाएगी तूने अल्लाह की इबादत की। इकामत सलात करें, इताए ज़कात करें, अमरू बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा अदा करें। आज अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा किसने अदा करना? मैं और आप सभी। हम तो खुद मुनकर के साथ शरीक होने वाले में मौजूद होते हैं, मना कौन करेगा? जहां मुनकर होती है उस महफिल में हम खुद बैठ जाते हैं, उसमें खुद खामोश बैठे देखते रहते हैं तमाशा। इतनी हिम्मत नहीं होती वहां से उठकर चले जाएं। मना करना तो बड़ी दूर की बात है। जिस कौम से अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा खत्म हो जाए, वो कौमें तबाह बर्बाद हो जाती, वो कौमें पस्ती की तरफ चली जाती हैं, वो कामयाब नहीं होती, वो गालिब नहीं होती हैं। इसलिए अपने अंदर अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का, नुसरत दीन का, अल्लाह के दीन को गालिब करने का जज्बा पैदा करना होगा। मैं दीन को अपने ऊपर नाफिज करूं, अपने बच्चों में नाफिज करूं। मैं तो अपने बच्चों को नमाज का नहीं कह सकता, अपनी बीवी को नहीं कह सकता। बीवी अगर नमाजी तो शौहर को नहीं कह सकती। हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं है कि नमाज पढ़ो, ये तुम बुराई का काम करते हो, ये ना किया करो। नाराज हो जाएगा, लड़ाई पड़ जाएगी, घर में मुसीबत आ जाएगी। कैसे मना किया जाए? जब हम ये नहीं कर सकते तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों की वलियाज़ बिल्लाह मदद नहीं करते, ऐसे लोगों की मददें नहीं आती, उनको गलबा जो है वो नहीं दिया जाता। तो नुसरत दीन करना होगी, फिर जो है वो गलबा आता है। और नंबर 4, चौथा सबब यह है कि इंसान आपस में इत्तिफाक इत्तेहाद करें, इज्तिमाइयत पैदा करें, जमात के साथ रहें, आपस में इफ्तिराक और इंतशार न करें।
آپس کی لڑائی جھگڑوں کو بالائے طاق رکھیں، آپس میں صلح کر کے رہیں۔ ہم تو آپس میں بھائی بھائی اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایک باپ کے 4 5 6 بیٹے ہیں، وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ 20 نہیں، ہزاروں سینکڑوں ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ گھر گھر کے اندر جو ہے وہ بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ چند پیسوں کا مسئلہ ہے، تھوڑی سی 1 فٹ 1.5 فٹ 2 فٹ جگہ کی زمین کا مسئلہ ہے، اسی کے اوپر لڑائیاں جھگڑے ہیں۔ بڑوں کی تو باتیں اور ہیں نا، یہ تو ایک گھرانے کی بات کر رہا ہوں، ایک گھرانے کی۔ ایک مسجد کے نمازی اکٹھے نہیں ہیں، ایک محلے کے مولوی اکٹھے نہیں ہیں، ایک علاقے کے سیاست دان جو ہیں وہ اکٹھے نہیں ہیں، ہمارے ملک کے حکمران اور تمام امت مسلمہ کے سب حکمران وہ اکٹھے نہیں ہیں کسی ایک بات کے اوپر بھی۔ ہر ایک نے اپنی اپنی 1 انچ کی اور 1.5 انچ کی جماعت اور مسجد جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے، اسی کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اسلام کا ٹھیکیدار ہوں اور میرے ذریعے سے اسلام غالب ہونا ہے۔ کسی نے ملنا ہے تو میرے ساتھ آ کے ملے، میں نہیں کسی کے ساتھ ملتا، میری عزت کی جائے، میرے ساتھ مجھے چودھری مان لیا جائے، پھر اسلام کا غلبہ ہو سکتا ہے۔ کسی اور کو چودھری مانا جائے تو پھر اسلام کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ جب ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ جس میں ایک ایک بندہ دوسرے کے ساتھ لڑائی لڑتا ہے، نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے اور اس کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا ہے، کیا وہاں پہ آسمان کے فرشتے مدد کے لیے اتریں گے؟ وہاں جو ہے وہ بدر جیسی فضا پیدا ہوگی، وہاں صلاح الدین ایوبی جیسے حکمران لیڈر آئیں گے، محمد بن قاسم جیسے جو ہے وہ جرنیل آئیں گے؟ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پہ ذکر فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں اکٹھے ہو، تفرقہ بازی نہ کرو، انتشار پیدا نہ کرو، آپس میں مل جاؤ۔ انسان ہے، ذہن سب کے علیحدہ علیحدہ ہیں، میری رائے اور ہے، آپ کی رائے اور ہے، ہر بندے کا دوسرے سے اختلاف ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کو صرف نظر کرو، اس کو بولو آپ اپنی رائے اپنے پاس رکھو، میں اپنی رکھ، لیکن مین ہمارا یہ مسئلہ اس پہ ہم اکٹھے ہو جائیں، آئیے یہ اجتماعیت کا مسئلہ اس پہ اکٹھے ہو جائیں۔ آج امت مسلمہ کسی ایک مسئلے پر اکٹھی ہونے کے لیے تیار۔ رات ہی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، فلسطین کے اوپر بنایا، ایک ظالم فلسطین کو پکڑے ہوئے بچی کو چھوٹی سے پکڑے ہوئے اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ عرب دنیا غیر عرب دنیا قریب سے گزرتی ہے اور دیکھ رہی ہے اور اس کو گھور رہی ہے، یہ ظلم کر رہا ہے۔ فلسطین تو میرے دل میں آباد ہے، فلسطین تیرے ساتھ مجھے بڑی محبت ہے، فلسطین تیرے لیے جان بھی قربان ہے، اور گھور کر اس کے پاس سے گزر جاتا ہے، آگے چلا جاتا ہے اور گالیاں دیے جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ نہیں کرتا۔ دوسرا آتا ہے وہ بھی گزر جاتا ہے، تیسرا آتا ہے وہ بھی گزر جاتا ہے۔ یہ محبت نہیں چاہیے، محبت چاہیے کہ مسلمان آپس میں ایک اتفاق اور اتحاد ہو، آپس کی لڑائیوں کو ختم کیا جائے، ہم ایک قوت بن جائیں، ایک جماعت بن جائے۔ اگر جماعت ہو اس کا روب اور دبدبہ ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے سے دھاگے، بچپن میں ہم نے کتابوں میں کہانیاں پڑھی ہیں، قصے پڑھے ہیں، سب جانتے ہیں کہ دھاگے مل کر جو ہے وہ مضبوط رسی بن جاتے ہیں۔ دھاگے کو توڑنا بڑا آسان ہے، بچے کو بھی دے دو وہ بھی توڑ لے گا، اور دھاگوں کو اکٹھا کر دیا جائے وہ رسی کسی بڑے آدمی سے بھی نہیں ٹوٹتی، وہ نہیں ٹوٹتی۔ یہ جماعت، مسلمانوں کو اپنی جماعت بنانا ہوگا۔ تلزم جماعت المسلمین فإن ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے، انفرادیت کے اوپر نہیں ہوتا۔ موج دریا میں ہوتی ہے، بیرون دریا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آج امت افتراق اور انتشار کا شکار ہے، ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں آتی۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، لوگوں آپس میں اختلاف نہ کرو، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم خس و خاشاک کی طرح بہنے والے تنکوں کی طرح ہو جاؤ گے، سیلاب کی نظر ہو جاؤ گے، اس کے اوپر بہنے والے جو تنکے ہوتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تمہاری حیثیت وہ ہو جائے گی۔ اور آج وہی ہے، آج افتراق اور انتشار کا ہم شکار ہے، جس کی وجہ سے امت تباہی اور بربادی کا شکار۔ نمبر 5، 5ویں نمبر پر اپنے مالک اور اپنے رب کو یاد رکھو، اسے کسی وقت نہ بھولو، اسے کسی وقت بھی نہ بھولو۔ اگر تم اللہ کو یاد رکھو گے اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، لوگوں مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اطاعت کے ساتھ، میرے احکامات کی پابندی کے ساتھ، لین دین کے معاملات کے ساتھ، آپس کے تعلقات کے ساتھ، خرید و فروخت اور بیع اور شراء کے ساتھ،
جب بھی کوئی معاملہ کرنے لگو مجھے یاد رکھو، تمہاری حفاظت میں کروں۔ آج اللہ کو کون یاد کرتا ہے؟ نہ نماز کے وقت ہمیں یاد ہے، نہ لین دین کے وقت میں یاد ہے، نہ حلال و حرام کی تمیز کے وقت میں یاد ہے، نہ رشتہ داری نبھانے کے وقت میں ہمیں یاد ہے، نہ پڑوسیوں کے حقوق کے وقت ہمیں یاد ہے۔ کسی معاملے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے مدد کرے؟ اللہ کو یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یاد رکھے گا۔ تم اسے آسانی کے وقت میں، خوشی کے وقت میں یاد رکھو، اللہ تمہیں تنگی کے وقت میں یاد رکھے۔ تم ایک بالش اس کی طرف چل کے آؤ، وہ ایک ہاتھ چل کر آئے گا، تم چل کے آؤ وہ دوڑ کے آئے گا، آؤ تو صحیح۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والا کوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنے والا کوئی نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ پریشانی کا شکار ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، مجھے یاد رکھو دعا کے ذریعے سے، گڑ گڑا کے دعا تو مانگو تو صحیح۔ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، مانگتے ہوئے شرم بھی آتی ہے، بلکہ مانگنے کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھتے۔ دعا وہ کیا کرنی، مانگ دعا کیا کرنی ہے؟ ہمارے عمل ہی بڑے ٹھیک ہیں، ہم سبھی بالکل ٹھیک ہیں، دعا مانگنے کو کسی کا جی نہیں چاہتا، اس لیے کہ کبھی مانگا ہی نہیں، کبھی توجہ آئی نہیں ہے۔ کہا لوگوں مجھ سے مانگو، مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا۔ لوگوں استغفار کرو، اللہ کو یاد رکھو استغفار کے ذریعے سے، توبہ استغفار کے کلمات ہمیشہ زبان سے کہتے رہا کرو۔ میں ساری فراوانیاں تمہارے لیے پیدا کروں، تمہیں ساری سہولتیں اور تمہارے اوپر تمام انعامات کی بارش کر دوں گا، کرو تو صحیح۔ لیکن آج کون کرنے والا ہے؟ آج تو مادیت پرستی کا دور ہے، ہر کسی کو کسی چیز سے خبر نہیں ہے سوائے اپنا مال کمانے کی۔ یا تو مال کما لو، مال کمانے کے بعد سب سے بڑا ہم اور غم میرا اور آپ کا یہی ہے کہ موبائل پکڑو، بس موبائل کو ہاتھ لگاؤ، فیس بک دیکھو، واٹس ایپ دیکھو، ٹویٹر دیکھو، خبریں دیکھو، مذاکرات دیکھو اور پروگرام دیکھو، اور جو ہے وہ یہ ٹک ٹاک کے پروگرام یہ دیکھ لو، بس یہی دیکھنے کے لیے رہ گئے۔ اللہ کو یاد کس نے کرنا؟ کبھی امت مسلمہ اجتماعی طور پہ تو اکٹھی ہے ہی نہیں، اجتماعی طور پہ قنوت نازلہ کا تو اہتمام نہیں، اجتماعی طور پہ دعاؤں کا تو اہتمام نہیں۔ کیا مسلمان کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں انفرادی طور پر رات کو گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگتا ہوں، تہجد کی نماز پڑھ کے پھر دعا مانگتا ہوں مسلمانوں کے لیے؟ کتنے مسلمان ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں؟ دعا تو ہے ہی نہیں، اللہ کو یاد کرنا تو ہے ہی نہیں۔ کہا لوگوں اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا، نماز کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، دعا کے ذریعے، استغفار کے ذریعے اللہ کو یاد رکھو۔ یہ کام کرو، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے۔ جو لوگ اللہ کو یاد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی فراموش نہیں کرتا، کبھی نہیں بلاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قدردان ہے، انتہائی قدردان ہے، دنیا میں کوئی قدردان نہیں ہے، یا ہے تو بہت معمولی سے ہے، اللہ جیسا کوئی قدردان، وہ تو ذرہ ذرہ کی حفاظت کرنے والا ہے، کوئی اس کے ساتھ نبھائے تو صحیح۔ وہ کہتا میری طرف آؤ میں تمہارے طرف آنے کے لیے تیار ہوں، تم ایک دفعہ اپنی جھولی کو پھیلاؤ میں تمہاری جھولیاں بھرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن امت مسلمہ جب یہ کام نہیں کرے گی تو پھر پریشانی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے۔ اس کے بعد چھٹی چیز ہے اللہ پہ اعتماد کرنا، توکل کرنا، بھروسہ کرنا، دنیا پہ مالی ذرائع و اسباب کے اوپر توکل نہ کرنا، یہ ایمان کی سب سے بنیادی شرط ہے۔ اللہ پہ اعتماد کیا جائے، اللہ پہ بھروسہ کیا جائے۔ دنیا ایک ظاہری طور پہ سبب ہے، مال بھی، تعلقات بھی اور اسلحہ بھی اور تمام چیزیں بھی، یہ سب چیزیں اسباب ہیں، ان کو اختیار کرنے کا شریعت حکم دیتی ہے، جیسا کہ اگلے نقطے میں ذکر کروں گا۔ لیکن اصل اعتماد، اصل توکل، اصل بھروسہ اللہ کی ذات۔ اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کر لیتا اللہ اس سے کافی ہو جاتا ہے، وہ توکل کرے تو صحیح۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو صرف اور صرف اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ آج نماز کے لیے، فجر کے لیے نہیں بندہ اٹھتا، عشاء کی نماز پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے، میں تھکا ہوا آیا ہوں، لیکن ڈیوٹی کے لیے رات کو 2 بجے بھی اٹھتا ہے، 3 بجے بھی اٹھتا ہے، 2:30 بجے بھی اٹھ جاتا ہے۔
क्यों? माल पे तवक्कुल है। माल नहीं मिलेगा तो मैं कहां से खाऊंगा, बीवी बच्चे कहां से खाएंगे? नमाज तो आने जाने वाली शय है, अल्लाह ताला माफ कर देगा। हुकूकुल इबाद माफ नहीं होते, हुकूकुल्लाह माफ हो जाएंगे। तो हुकूकुल्लाह के जरिए से हुकूकुल इबाद अदा होते हैं। जो आदमी अल्लाह का हक अदा नहीं करता वो बंदों का क्या हक अदा कर सकेगा? असल मसला ये है कि एतमाद अल्लाह की जात पे हो कि अल्लाह रिज़्क़ भी तूने देना है, ये नौकरी तो मेरा सबब है, ये भी मैं इख्तियार करता हूं और तेरे हुकूक को भी अदा करता हूं। फिर जब इंसान अल्लाह पे एतमाद करता है फिर आसमान से जो है वो मदद नाज़िल होती, आसमान से मदद नाज़िल होती। और सातवां सबब यह है कि इंसान इस एतमाद के साथ साथ ज़ाहरी असबाब को कभी तर्क न करे। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ाहरी असबाब को इख्तियार करने का हुक्म दिया है। वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाह व अदुव्वकुम। लोगो, तुम ज़ाहरी ताकत और कुव्वत को तैयार करो, दुश्मनों के लिए तैयारी करो, अपने घोड़े तैयार रखो, जो भी तुम उनके लिए तैयारी का सामान रख सकते हो उसको करो, जिसके जरिए से तुम अल्लाह के दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को डराओ। अगर तुम तैयारी नहीं करोगे, तुम्हारा अल्लाह पे एतमाद है, तो दुश्मन को खौफ कैसे पैदा हो? ज़ाहरी तौर पे तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए। आज हमारी तैयारी नहीं, दुश्मन हमसे डरता ही, हमारे पास है ही कुछ नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं। आज दुनिया चाहती है इसराइल का बाइकाट किया जाए। किस चीज का बाइकाट किया? एक मसनूआत है, सैकड़ों नहीं हजारों मसनूआत, हमारी तमाम चीजें वहां से आती हैं, उनकी कंपनियों से बनती है। हमारे पास अपना तो है ही कुछ नहीं। हत्ता के बाज ममालिक ऐसे हैं मुसलमानों के, उनकी सिक्योरिटी का सिस्टम भी जो है वो वहां से आया हुआ है, जिनकी सिक्योरिटी का सिस्टम वहां से आया हुआ है, जो सिक्योरिटी का इंतजाम संभाले हुए हैं। ऐसे मुल्क उनके खिलाफ कोई बात कर सकते हैं? उनके खिलाफ कोई कदम उठा सकते हैं? आज हमारी तबाही और बर्बादी के ये बुनियादी असबाब, आखिरी बात जिक्र कर रहा हूं, वो ये है कि ये असबाब भी इख्तियार करें और अल्लाह के दीन के लिए आगे बढ़े, मैदान में निकले। जब निकलने की जरूरत पड़े, जब अल्लाह तुम्हें बुलाए, जब तुम्हारा दीन तुम्हें बुलाए तो आगे बढ़ो। अपने घर में बैठकर अल्लाह ताला की मदद नाज़िल नहीं होती। 313 असलहा ना भी हो, माल ना भी हो और फौजी ना भी हो, तब भी मैदान में निकलना पड़ता है। मोहम्मद बिन कासिम को अरब के इलाके से निकलकर अजम में आना पड़ता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी को मैदान कारसाज में बाहर निकलना पड़ता है। अगर निकलते हैं तो आसमान से मदद जो है वो नाज़िल होती है, अगर नहीं निकलते हैं तो मददें फिर आसमान से नहीं आती। इसलिए शायर ने कहा था, फजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दू से कितार अंदर कितारब भी। आज भी वही ईमान पैदा किया जाए तो आज भी आसमान से हमारी मदद आ सकती है। लेकिन अगर नहीं तो फिर ख्वाब नहीं देखने चाहिए। ख्वाब जो है वो अमूमन शर्मिंदा ताबीर नहीं होते हैं। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने दीन की तरफ वापस पलटने की तौफीक नसीब फरमाए और उम्मत मुसलमा के हाल पे रहम फरमाए और हमारी और बिलखुसूस फलस्तीनियों की मदद फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।